السلام علیکم جی۔ یہ شہنشاہ نقوی نے کچھ دن پہلے ایک اپنی مجلس کے اندر جیسے یہ جھوٹ بولتے ہیں اسی طریقے سے اس نے ایک جھوٹ بولا کہ عبداللہ شاہ غازی کو محمد بن قاسم نے شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں اسلام پہنچایا، محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا اور ٹھٹے میں محمد بن قاسم نہیں انہیں شہید کیا۔ اب اس کے جھوٹ کو ہم تاریخی اوراق میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر مارا ہے اس نے۔ تو تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں کہیں پر یہ چیز نہیں ملتی۔ عبداللہ شاہ غازی اور محمد بن قاسم کی عمر میں کتنا فرق ہے یہ بھی آپ کو آج بتا دیتے ہیں۔ بھائی محمد بن قاسم جب پاکستان کے اندر سندھ کی سرزمین میں ہندوؤں کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اس وقت وہاں پر پیچھے حجاج بن یوسف کو برطرف کر کے سلمان بن عبد الملک جو ہے وہ بادشاہ بنا اور اس نے محمد بن قاسم کو واپس بلایا اور عراق کے اندر ایک جیل میں قید خانے میں اس کو قید کر دیا۔ اس وقت اس نوجوان کی عمر 21 سے 22 سال تھی۔ اس 21-22 سال کی عمر میں اس کو قید کیا گیا اور اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کی 95 ہجری میں وفات ہو گئی۔ یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 95 ہجری میں وہ اس قید خانے کے اندر شہید کر دیے گئے، ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا۔ اور عبداللہ شاہ غازی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پشت میں سے ہیں، ان کی پیدائش ہو رہی ہے 98 ہجری میں۔ سن 98 ہجری کے اندر پیدا ہونے والے بچے کو یہ شخص جو شہنشاہ نقوی ملعون ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو شہید کیا محمد بن قاسم نے، جو محمد بن قاسم 95 ہجری میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان کی وفات کے 3 سال کے بعد پیدا ہونے والا بچہ جس کا نام عبداللہ شاہ غازی ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ سن 151 ہجری کے اندر سندھ کے اندر ہندوؤں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار آج بھی سندھ کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ جتنے بھی ذاکرین ہوتے ہیں یہ اپنی پبلک کے سامنے اس طرح جھوٹے من گھڑت بیانات بناتے ہیں اور جھوٹ بیچ کر پیسہ کماتے ہیں۔ یہ جتنے ذاکرین ہیں اب سوچیں، یہ تو واقعہ بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے، اور جب ہم تاریخ کے اوراق اٹھائیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ محمد بن قاسم جو 95 ہجری کے اندر وفات پا رہے ہیں ان کے اوپر یہ شخص الزام لگا رہا ہے جھوٹا من گھڑت۔ اور پھر صحابہ کرام ان لوگوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں جو 1400 سال پہلے مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر جنہوں نے قربانیاں دی، ان کے اوپر کس طرح من گھڑت اور جھوٹے تہمتیں لگاتے ہیں، اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے جو ان کی سادہ پبلک ہوتی ہے وہ واہ واہ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ شخص صرف آج اس نے جھوٹ نہیں بولا، یہ مسلسل اسی طریقے سے اس طرح کے جتنے بھی ذاکرین ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی پبلک کو جھوٹی کہانیاں من گھڑت کہانیاں سنا کر ان کو رلاتے ہیں اور پھر ان سے پیسہ چھاپتے ہیں۔ ایک ایک مجلس کے 40-40 50-50 لاکھ روپے لینے والے یہ ذاکر کیسے مخلص ہو سکتے ہیں جو پیسے کو سامنے رکھتے ہیں؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے ذاکرین، شہنشاہ نقوی کے مخالف بیانات دینے والا جواد نقوی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ پیسے لے کر مجلسیں کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ خود بھی پیسے لے کر مجلسیں کرنے والا شخص ہے۔ تو یہ جھوٹا من گھڑت بیانیہ بنایا گیا اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گیا، اور اس کو لاکھوں کی تعداد میں ان کے لوگوں نے شیئر کیا، لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور واہ 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 کر رہے ہیں۔ اور محمد بن قاسم جو اسلام کا ہیرو ہے، جس نے 17-18 سال کی عمر میں ہندوؤں کو کاٹ ڈالا اور پاکستان کے اندر سرزمین سندھ کے اوپر آ کر اسلام کا علم بلند کیا، اس کو یہ سامنے بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں۔ اس شخص کے جھوٹی کہانی سنانے کی وجہ سے اس اسلام کے ہیرو کو گالیاں دی جا رہی ہیں، محمد بن قاسم کو۔ تو یہ شخص اسی طرح جیسے محمد بن قاسم کو گالیاں بک رہے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ تو ان کے جھوٹی کہانی آپ کے سامنے ہے۔ 95 ہجری کے اندر وفات پانے والے محمد بن قاسم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ 151 ہجری میں وفات پانے والے شہید ہونے والے عبداللہ شاہ غازی شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا الزام اس شخص پر لگا رہے ہیں۔ تو کیسے آپ کو باغ فدق
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگاتے ہیں، تو آج آپ کے سامنے حقیقت آ چکی ہے کہ جیسے انہوں نے محمد بن قاسم پر جھوٹ باندھا، جو جھوٹ ہماری پبلک کے سامنے ہے، مطلب ہم تاریخ کے اوراق کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے سامنے ساری ہسٹری آ جاتی ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا بلینڈر مار رہا ہے۔ اس کو لوگ اس وقت جہاں ان کے جاہل لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ اس بندے کی منجی ٹھوکنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی ان لوگوں کا وتیرہ ہے جھوٹ بولنا، ان کے مذہب کی بنیاد ہے جھوٹ، من گھڑت کہانیاں اور جھوٹی کہانیاں، اور اسی طریقے سے یہ جھوٹ بول کر اپنی پبلک کو رلاتے ہیں اور پیسے چھاپتے ہیں۔ ان کی روزی روٹی اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا اور ایسے شاطر اور جھوٹے شیاطین سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے، اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ ان کو بھی انفارمیشن مل جائے کہ بھائی اس شخص نے کتنا بڑا بلینڈر مارا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔